کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں اپنا ناول وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اینڈ کیا تھا۔ میں اسے نہیں مل سکتی بیبا، آج کے بعد تمہیں اسے ملنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ تمہاری وجہ سے جو اس نے کیا ہے، اس وقت وہ زندگی اور موت سے لڑا ہے۔ واٹ؟ بیبا کے ہاتھ سے اس کی کتابیں نیچے گر گئی تھیں۔ جی، وہ سٹی ہاسپٹل میں ہے۔ وین کاٹ لی تھی اس نے کیونکہ پر کیوں؟ اس کی سرگوشی پر ساتھ کھڑی لڑکی طنزیہ ہنستی تھی۔ جیسے تمہیں معلوم نہیں، پاگلوں کی طرح وہ پیچھا کرتا رہا، تمہارا بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور تم کیا کرتی رہی؟ اسے اگنور۔ اتنی اذیت اسے تمہاری وجہ سے ملی ہے۔ پلیز مجھے وہاں لے چلو، پلیز۔ اپنے دوست کے آگے ہاتھ جوڑ کر جیسے ہی اس نے ریکویسٹ کی، اس کی آنکھیں بھر چکی تھی اس وقت۔ پر تمہارا ڈرائیور، اسے میں دیکھ لوں گی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اپنی ماں کا نمبر ملایا تھا اور کچھ سیکنڈ میں وہ کامیاب ہو گئی تھی اپنی ماں کو دھوکہ دینے میں۔ کچھ منٹ میں وہ کالج کے بیک ڈور سے اپنے دوست کے ساتھ اس راستے پر چل دی تھی کہ جہاں اسے صرف بدنامی اور ضلالت اور فریب ملنے والے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر جیسے ہی باہر آئے، سب سے پہلے وہ اندر بھاگی تھی اور اس لڑکے کے گلے لگی تھی، جو بظاہر اتنا بیمار یا تکلیف میں نہیں لگ رہا تھا جتنا بیبا کو بتایا گیا تھا۔ دوست نے اس لڑکے کو آنکھ مارتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ماما، چادر کو چھوڑ دے، ہاتھ کو پانی کے نیچے رکھے بیٹا، سفید چادر پر یہ داغ اترے گا نہیں، اسے پہلے واش کرو۔ گور بار بار اس پر لگے خون کو دیکھ رہی تھی اور بچیاں اپنی والدہ کو۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ آپ گھر آتے ہی کچن میں نہ جایا کریں، دیکھیے کتنا خون نکل رہا ہے۔ ملازمہ پیچھے پیچھے تھی اور میسا گور کو کچن سے باہر لے آئی تھی۔ اف اللہ، میں ٹھیک ہوں مما پلیز۔ میسا نے جلدی سے بینڈیج کر دی تھی۔ مما، آپ کو ہر لاپرواہی سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ میں ہم سب کی جان بستی ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے، دیکھ لیجیے گا۔ ہاں ہاں ہاں، ہماری میسا بھی بڑی ہو گئی، لگتا ہے ہماری گڑیا کے لیے بھی کوئی گڈا ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں ہاں ماں۔ ارے گوہر بیٹا، یہ تو شرما گئی، کہیں کوئی پسند تو نہیں؟ پلیز۔ میسا شرم سے پانی پانی اڑتی۔ مما، ایسی بات نہیں۔ اچھا، پھر آفس کے کولیگ کا میرج پرپوزل کیوں آیا ہے؟ گور کی آواز ذرا سہت ہوئی تھی، حالانکہ وہ ہنسی چھپا رہی تھی بیٹی کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر۔ سیریسلی، ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے منع بھی کیا تھا مما، کہ میں نے تو ڈانٹا بھی تھا، بس تھپڑ مارتے مارتے رہ گئی۔ اوہ، اپنے ہونے والے شوہر کو تھپڑ مارنے کا سوچ رہی ہے؟ ہونے والا شوہر؟ ماں پلیز۔ ہاں ہاں، ارے بھائی کیا خرابی ہے خطیب، مجھے تو اچھا بچہ لگا۔ گور کی بات نے میسا کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر ماما، میرا ایسا کوئی بھی ٹرسٹ میں ایسا کوئی ریلیشن نہیں، وہ میرے باس اور بیٹا۔ آئی نو تم نے ان کے بڑھتے قدم روکے اور کسی شریف انسان کی طرح انہوں نے تمہیں نہیں، تمہارے گھر والوں کو اپروچ کیا، اور مجھے اپنی بیٹیوں پر یقین ہے وہ مجھے دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لے دے کر میرے پاس عزت ہی تو ہے بیٹا۔ میسا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیے انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اگر تمہیں پسند ہے تو تم ہاں کر دو، اگر نہیں تو ہم انکار کر دیں گے۔ نہیں، انکار کیوں؟ میرا مطلب ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اور وہ بھاگ گئی تھی۔ پیچھے ملازمہ اور گوہر کے کہکے پورے گھر میں گونجتے سنائی دیے تھے اسے۔ گوہر بیٹا، یامین، وہ کب تک یہاں پہنچیں گے؟ کشور رنڈی نے گہرا سانس بھرا تھا جب گوہر نے پوری بات سنے بغیر سب سمجھ لیا تھا۔ بیٹا، وہ بہت غصے میں تھا، میں مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے فہیم کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی مگر میں نے اسے تمہارے پرانے گھر کا ایڈریس دیا ہے بیٹا، اگر تم سمجھدار ہو۔ جی بہت شکریہ کشور آنٹی۔ بیٹا، یہی ایڈریس ہے؟ جی سر یہی ہے، یہ پیپرز میڈم کے نام پر ہیں، یہ گھر، یہی لوکیشن بتائی۔ مجھے شک ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتی، سر یہی کنفرم لوکیشن ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا اور بنا کچھ دیکھے اس نے وہ دو نام پکارے تھے، گوہر، رینا۔ اونچی آواز نیچی کرے، یہاں شریف لوگ رہتے ہیں، میری بچیوں کا نام اس طرح لے کر انہیں بدنام نہ کریں۔ وہ اس اندھیرے سے نکل کر سامنے آئی تھی۔ یمین غفار 3 پیس سوٹ میں آج بھی ویسا ہی تھا جیسا اس نے اپنے شوہر کو آخری بار دیکھا تھا، مگر وہ ویسی نہیں رہی تھی۔ میں باپ ہوں ان کا؟ کوئی نہیں جانتا، رات کے اس پہر کسی مرد نے محلے میں کسی لڑکی کا نام لے کر ایسا کبھی پکارا نہیں، اور باپ تو کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ گوہر کچھ قدم اور آگے بڑھی تھی۔ ایم ایٹ یور مرسی مسٹر یمین، ڈو واٹ ایور یو وانٹ بٹ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو انوالو مائی ڈاٹر۔ یمین حیران بھی تھی اور پریشان بھی، سب سوچی ایک طرف پھینک دی تھی اس وقت۔ اسے کچھ فکر نہیں تھی، نہ اپنے اسٹیٹس کی نہ ان کی علیحدگی کی۔ 4 قدم کے فاصلے کو کم کر کے اس نے ایک جھٹکے سے گوہر کو اپنی اور کھینچا تھا، اسے اپنے گلے سے لگائے مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ گوہر
گوہر ہل نہیں پائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں سائڈز پر ہی تھے، جیسے پتھر کے بن گئے۔ اس نے گلے نہیں لگایا تھا، اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کی ویسٹ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ گوہر یمین کی گرفت اور مضبوط ہوئی، مگر جب اسے لگا کہ اسے کوئی ری ایکشن نہیں مل رہا، وہ پیچھے ہوا تھا، مگر گوہر کی اپنی گرفت سے پیچھے ہونے نہیں دیا تھا اس نے اس وقت۔ گوہر کے چہرے کو ہاتھوں میں بڑے اس نے پھر سے سرگوشی کی تھی، اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پھر سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وقت جدائی آپ کے اس ایک بوسے کے لیے میں بہت ترسی تھی یمین، میں بھی آپ کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ آج لگا ہی نہیں کہ میں اپنے شریک حیات کے گلے لگی ہوں، ایسے لگا جیسے کسی غیر محرم کے پہلو میں میرا وجود آگ کی طرح جل رہا ہو۔ آج آپ کی نزدیکی نے راحت نہیں بخشی۔ وہ ایک اور قدم پیچھے ہوئی تھی۔ گوہر، طلاق کے پیپرز لے کر آئے ہیں؟ دیجیے میں سائن کر دوں۔ کون سے طلاق کے پیپرز؟ رینا، بچوں کو بلاؤ، باہر تم لوگ میرے ساتھ چل رہی ہو۔ چہرہ پیچھے موڑ چکا تھا، وہ نم آنکھیں وہ کسی کو بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس کی بیگ جیسے ہی گوہر کی طرف ہوئی، گوہر بھی منہ پھیر چکی تھی۔ آپ کی بیوی بتا رہی تھی آپ پیپر ساتھ لے کر گھومتے ہیں، ابھی بھی پاس ہوں گے، رسم مکمل کرتے ہیں کچھ سال پہلے دفنائے گئے رشتوں کی۔ گوہر، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ رینا اور باقی بچیوں کو بلاؤ، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی شادی طے کرنے کی؟ گوہر، تم جانتی ہو میں یہ سب برداشت۔ گوہر کو بازو سے پکڑے انہوں نے پھر سے اپنے قریب کیا۔ کون سی بچیاں یمین؟ میں نے ابھی کہا میں ہوں آپ کے سامنے، جو کرنا ہے کیجیے، مگر میری بچیوں کی زندگی اب آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے۔ یاد نہیں آپ انہیں نکال چکے اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے؟ اب کون سا گھر، کون سی بچیاں؟ گوہر، میں مجبور تھا، تم نہیں جانتی بیٹی کی خواہش۔ گوہر کے چہرے پر ہاتھ رکھے یمین نے بہت نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اتنے سالوں کی جدائی کے بعد وہ اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ اس صورت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ وہ پھر سے اپنی محبت بھرے لفظوں کا جادو اپنی اس بیوی پر چلانا چاہتے تھے، مگر وہ بیوی ہی نہیں، ماں بھی تھی اپنی بیٹیوں کی۔ اب میں مجبور ہوں یمین، آپ نہیں جانتے بیٹیوں کی محبت کے آگے کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ دنیا، میری محبت، میری شادی، آپ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے میں بطور آپ کی بیوی آپ کو آپ کے آگے پیش کر رہی ہوں، مگر میری بیٹیوں کی طرف آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب میں مجبور ہوں یمین، آپ نہیں جانتے بیٹیوں کی محبت کے آگے کوئی کچھ نہیں رہا۔ یہ دنیا، میری محبت، میری شادی، آپ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے میں بطور آپ کی بیوی اپنے آپ کو آپ کے آگے پیش کر رہی ہوں، مگر میری بیٹیوں کی طرح آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تم ایسے نہیں کر سکتی، وہ میرا خون ہے۔ وہ تب تک تھیں جب آپ ان کے باپ تھے یمین، جس دن آپ نے گھر سے باہر نکال دیا تھا، دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو ہی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنے سارے حقوق و فرائض سے دستبردار ہو گئے تھے۔ گوہر پلیز۔ گوہر نے اپنے ہاتھ بہت آہستہ سے چھڑوا لیے تھے۔ گوہر، مجھے امید ہے آپ کچھ سال لیے گئے اپنے فیصلوں پر پچھتائیں گے۔ نہیں گوہر، میں نہیں پچھتا رہی یمین، اور مجھے بہت فخر ہے اپنی بیٹیوں پر۔ میں واپس ان کو اس ماحول میں نہیں لے کر جاؤں گی جہاں ان کے وجود پر انہیں باتیں سننے کو ملے۔ میں پچھتا نہیں رہا گوہر، میں بس چاہتا ہوں جو غلطی مجھ سے ہوئی اسے سدھار لوں۔ مجھے اس جگہ، اس قوم میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اب واپس لینے آئی ہوں، ایک نئے گھر میں رہنا، اور وہ جگہ اس جگہ سے لاکھ درجے اچھی ہے، بچیاں خوش ہو جائیں گی۔ گوہر نے مایوس نظروں سے یمین کی طرف دیکھا تھا، اور مجھے لگا تھا آپ اپنی بیٹی کو اس گھر میں لے جانے آئے ہیں جہاں سے نکالا تھا یمین۔ جتنی ذلت سے آپ نے نکالا تھا اتنی خاموشی سے لے جانا چاہتے ہیں، مگر کچھ غلطیاں کسی گناہ سے کم نہیں ہوتی۔ ایسے گناہ خاموشی میں کر تو دیے جاتے ہیں، مگر معافی کے وقت ان گناہوں کا شور ساری دنیا سنتی ہے۔ کچھ سال پہلے وہ ایسے ہی ہاتھ پھیلائے کری تھی، اور یہ شخص پتھر بنے وہاں سے چلا گیا تھا، اور آج گوہر نے وہی سب کیا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی وہاں سے گئے تھے، گوہر بھی ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چلتی تھی، اور گھر کے انٹرنس پر وہ ہر ایک کونے کو دیکھ رہی اور سوچ رہی تھی کہ جن بچوں پر ترس کھانے آیا تھا ان کا باپ، اگر وہ ان بچوں کا لائف سٹائل دیکھ لے تو کیا پچھتائے گا نہیں؟ مگر ابھی وہ سامنے نہیں لانا چاہتی تھی اپنی بچیوں کو۔ ابھی نہیں، ابھی تو ان کی تلاش کی شروعات تھی، ابھی تو اس تلاش کی لمبی منزلوں کا سفر کرتے دیکھنا تھا اس نے اپنے شوہر کو۔ ڈیڈ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ یس، کم آن جینٹلمین، میٹ مائی سن، یاور یمین غفار۔ کانفرنس روم میں یاور کو بہت فخر سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا تھا۔ اس وقت یمین کا فون رنگ ہوا۔ اس نے وہ فون کوٹ پاکٹ سے نکال کر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو چکا تھا جب اس کے بزنس پارٹنر یاور سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ میں یاور کو کمپنی اور میرے بزنس کا کانفرنس روم کی فون لائن پر رنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور یمین کے پی اے نے فون اٹھا کر اسپیکر پر جیسے ہی لگایا، ریسیپشنسٹ کی آواز میں ارجنسی تھی۔ سر، مسٹر سمیع آپ کو کام کر رہے ہیں، آپ کے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔
اور یمین نے جلدی سے اپنا فون نکالا تھا. اسے معلوم تھا کہ ضرور اس کی بیوی یا بیٹیوں سے متعلق ہوگا. اس دن کے بعد اس نے اور ڈیوٹی لگا دی تھی اس کی کہ وہ نظر رکھے. سب ٹھیک ہے سمی؟ جی سر. آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ جلدی اس ایڈریس پر آ جائیں. میں ابھی آ رہا ہوں. جی سر میں ابھی نکل رہا ہوں. اوکے. جگہ کا نام کہاں ہے؟ کیا ہوا ایسا؟ سر سٹی آؤٹ اسکرٹ ایک بروتھل ہے. موبائل ہاتھ سے پھسل گیا تھا. کانفرنس روم میں ایک دم سے سب جگہ سے اٹھے تھے یمین کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھ کر، اور وہ ایک پل میں اس روم سے باہر تھا. ابھی لوکیشن بھیجو. ڈرائیور کو پیچھے دھکیل کر وہ خود گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی گھما دی تھی اس نے. اسٹیئرنگ وہیل پر اس کے ہاتھ ایسے مضبوطی سے جگڑے ہوئے تھے. اس نے پھر سے کال ملائی تھی اور اسپیکر پر موبائل رکھ دیا تھا. آدھے گھنٹے کا راستہ جیسے صدیوں لمبا ہو گیا تھا. جیسے ہی اس کی گاڑی وہاں رکی وہاں پہلے ہی سمی اور اس کے لوگ کھڑے تھے. سر ہمیں پہلے جو خبر ملی ہم بھی شیور نہیں تھے، اس لیے میں خود تسلی کرنا چاہتا تھا. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سر اندر ہے. اندر ایسے نہیں جا سکتے آپ، اس لیے میں نے سیکیورٹی بلائی. آپ یہیں ویٹ کریں. دروازے پر پہرا دیتے سیکیورٹی گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے سمی نے کہا، مگر یمین ان کی باتوں کی فکر کیے بغیر اندر بڑھا تھا. شوٹ دیم آل. آئی ڈونٹ کیئر. سمی اگر یہ انفارمیشن غلط ہوئی، جو کہ غلط ہے، میں نہیں مانتا میری کوئی بیٹی یہاں ہو سکتی ہے ایسی گندی جگہ پر. میں اس کے بعد تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. اور وہ اندر کی جانب بڑھے تھے اور ساتھ ہی سمی اور اس کے سیکیورٹی گارڈ کو زخمی کر کے وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے. اندر کا گندا آلود ماحول دیکھے کہ امین کے قدم آہستہ ہو گئے تھے. شی از ڈیڈ. مر گئی. میرا فائدہ نہیں کر جاتی. ہیرا. اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا. کوریڈور سے ہوتے ہوئے ایک پرائیویٹ ٹرمینل کی طرف لے جا رہا تھا. ایک آدمی سمی کو جسے سب فالو کر رہے تھے. چلتے چلتے ایک پل ایسا بھی تھا جب یمین کے قدم آہستہ ہو گئے تھے. ماضی کی ایک یاد، اپنی بیوی کا بھیجا گیا ایک خط اس کے دماغ میں گھومنا شروع ہوا تھا. یمین کب ملنے آ رہے ہیں؟ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب ڈر لگنے لگا. میں نہیں چاہتی کہ باپ کی محبت سے محروم ہو جائیں. آپ ہوں گے تو ان کی عزتوں کی حفاظت کریں گے، نظر رکھیں گے. میں ماں ہونے کی ذمہ داری تو پوری کر سکتی مگر یہ باپ کا رول نہیں پورا کر پاؤں گی. سر یہ ایڈریس یہی لوکیشن تھی. یہ پتہ نہیں تھا یہاں اتنے درندے ہو گئے اور اتنی لڑکیاں. کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی. وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. لڑکیوں کی چیخیں پورے کمپاؤنڈ میں گونج رہی تھی اور وہ درمیان میں کھڑا اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اگر وہ کچھ سال پہلے اپنی بیٹیوں کو اپنے سائے تلے چھپا لیتا تو آج یہ نہ ہوتا. چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں وہاں ایسے گوشت کے ٹکڑوں کی طرح نوچی جا رہی تھی. سب دروازے ایک ایک کر کے کھولتے جا رہے تھے. سمیع صاحب کے لوگ اور ایک بڑا ہال نما کمرہ جس پر لگے شیشوں سے اسے واضح نظر آ رہا تھا، اور یمین کے قدم اس طرف تیزی سے بڑھے تھے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں ہے یمین. فیس کرو بیٹیوں کے کارنامے. اس کے دماغ سے یہی آواز آ رہی تھی اسے. اور ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کو کھولا تو دیوار پر جا کر لگا تھا، اور جو مرد نما درندے بیڈ پر ایک لڑکی کو لٹا کر اس کی طرف جھک رہے تھے وہ سب ہی الرٹ ہو گئے تھے. ڈونٹ یو ڈیئر موو آؤٹ. وہ جیسے ہی اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کے لیے جھکا اس کی دنیا رک گئی تھی. اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی. سامنے بستر پر بے ہوش لیٹی وہ لڑکی اس کی بیٹی تھی. اسے اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ آ گئی کہ وہ کس کا خون ہے. ابے کون ہے تو؟ باہر نکالو. بھائی اسے بھی حصہ چاہیے ہوگا. تو بھی لے لینا. ابھی باہر انتظار کر یا پھر لائیو شو دیکھ لے گا. ہاں 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 چل تو بھی دیکھ لے. یہ شیشے دیکھ رہا ہے اس کمرے کے باہر. ابھی کسٹمر جمع ہو کر یہی شو دیکھنے والے ہیں. اس لڑکی کا لائیو شو دیکھ کے لیے بہت پیسہ اکٹھا ہوا ہے. وہ آدمی جو عمر میں ڈبل تھا اس لڑکی کی اس بیڈ پر ایک خاموش نیند سو رہی تھی. اس سے پہلے وہ اس پر جھکتے یمین نے گریبان سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا تھا، اور واپس اس بچی کو دیکھا. قریب سے دیکھنے پر اسے بیبا کی گردن پر نشان نظر آئے تھے. اس نے سامنے کھڑے ہر مرد کی طرف دیکھا اور گہرا سانس بھرا تھا. یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے ہمت کیا ہے کسی کی گھر کی عزت کو داغدار کرنے کی؟ ہاں 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 روز کا کام ہے، اور یہ کام اس نچیز نے کیا ہے. یمین نے اسی کی ویسٹ پر بیلٹ سے لگی پسٹل نکال کر اسی پر فائر کر دیا تھا، اور ایک دم سے جھک کر اپنے کوٹ اس نے اس بچی پر ڈال دیا تھا. گولیوں کی آواز پر سبھی یہاں وہاں بھاگنے لگے تھے، اور وہ لوگ جو اس کمرے سے بھاگ چکے تھے یمین ان کے پیچھے بھاگے تھے. ایک نیا جنون اور ایک نیا غصہ اس وقت ان پر طاری ہو چکا تھا اپنی بیٹی کو ان درندوں کے رحم و کرم پر دیکھ کر. وہ ایک ایک کر ان پر غصہ اتار رہے تھے. جب پوری سائرن سنائی دیا تو انہوں نے اس آڑے آدمی کو اس چھت سے نیچے پھینک دیا تھا، جسے نیچے گرتے دیکھ کر ان کی نظریں میڈیا والوں کی گاڑیوں پر پڑی تھی، اور وہ واپس جلدی اس روم کی طرف بڑھے تھے. آپ ادھر نہیں جا سکتے. پولیس میڈیا والے آ گئے ہیں. جسے نہ بھی پتا ہو پتا چل جائے گا. میں کہہ رہا ہوں چھوڑو مجھے. ڈیم اٹ میری بیٹی میڈیا کے سامنے نہیں جانی چاہیے. چہرہ کور کر دیا گیا ہے کپڑے سے. اس اندھیرے میں پکڑ کر رکھا تھا ان لوگوں نے یمین کو، جو اپنی بیٹی کو بیرونی سے لے جاتے دیکھ رہے تھے. چھوڑو مجھے. وہ گاڑی لڑکیوں کو ان گنڈوں کو وہاں سے لے جا چکی تھی. وہ جگہ سیل کر چکے تھے. سمیع کا ہاتھ جھٹک کر یمین واپس اس کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں ابھی بھی ایک قیامت ہو کر گزری تھی، جو ابھی تک خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا. جب اسے ایک ہی پر غصہ آ رہا تھا جو اس کی بیوی تھی. گوہر
यमीन ने गुस्से से अपने हाथ को दीवार पर मारा था। जब तरबियत नहीं कर सकती तो पैदा होते ही मार देती, कम से कम बदनामी का बायस तो न बनती ये। आंख से आते पानी के इस कतरे को गुस्से से साफ करते हुए इस रूम से बाहर चला गया था। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आप कौन है मेरी बेटी? समी एक कदम से पीछे हो गया था और यमीन सामने आकर खड़ा हुआ था। ना सलाम ना दुआ। इसकी सुरख आंखों में गौहर को आज बस नफरत गुस्सा ही नजर आ रहा था। पर क्यों? ये वो शख्स तो नहीं था जो कुछ दिन पहले तरस रहा था इसे देखने के लिए, बात करने के लिए। मुझे इस पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया है? तुम्हारी बेटी की करतूत दिखाने के लिए। नशा करती, ड्रग्स करते लेती पाई है इस कोटे पर। ये सब तरबियत की तुमने बच्चियों की? यमीन, ये बेटी है तुम्हारी, ये तरबियत है तुम्हारी गौहर? ये सच नहीं है, मुझे बात करने दें इससे। गौहर ने दूसरी तरफ से जाने की कोशिश की। यमीन ने दूसरी तरफ से रास्ता रोक लिया। वो पुलिस स्टेशन में है, कितने रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं वहाँ। तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, मगर मैं एक शरीफ इज्जतदार जाना माना नाम हूँ इस शहर इस मुल्क का। अगर किसी ने तुम्हें पहचाने तो क्या होगा? गौहर का बाजू पकड़ उन्होंने दूर कर दिया था इस पुलिस स्टेशन से, और एक झटके से गौहर को खुद से दूर कर दिया था। यमीन किसी जमीन शेर के जैसे यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लगा था। अब बोलो, बोलती क्यों नहीं? ये सच नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। और रियली यही है ना? मोबाइल पर उन्होंने वो तस्वीर दिखाई थी जिसे देखते ही गौर पीछे हो गई थी। बेहिबा, इसने सरगोशी की थी। बेहिबा, ये नाम रखा था तुमने? काश तुम इसके तरबियत भी वैसे ही कर देती। स्टॉप इट यमीन, बार बार मेरी तरबियत पर उंगली उठाना बंद कर दे। कल तक तो इन बेटियों से मिलने के लिए बेताब थे, आज ये महज मेरी बेटी हो गई। डोंट बिहेव क्रिएट ऐसी भी ऐसी बेटियों से नहीं मिलना मुझे। यू नो व्हाट, समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आया था गौर। समझ लेना कि सब वैसा ही है जैसे, समझ लेना कि हम अलहदा हो चुके हैं। ऐसी बेटियां, मैं एक इज्जतदार मर्द, ऐसी बेटियां मेरी इज्जत खाक में मिला देंगी। और वो एक झटके से जमीन पर बैठ गई थी। गौर, यही वजह थी जो मैं नहीं चाहता था, बेटियों का वजूद। इन्हें पलाना आसान नहीं, मुश्किल काम है। तुम नाकाम हो गए, तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाए। वो 2 कदम आगे बढ़े थे। जब जैसे आप एक अच्छे बाप नहीं बन पाए, मेरी बेटियां आपकी मोहताज नहीं है, ना ही थी। सुन लिया यमीन, और ये किसको सबक दे रहे हैं तरबियत का? जो शख्स अपने बेटों की अच्छी तरबियत ना कर सका वो मुझे सिखाएगा? यमीन गुफार औलाद आजमाइश है, इस वक्त आप पर थी, आज मुझ पर है। मैं और मेरी बेटी अलग दर्जे अच्छी हैं इस तरबियत से जिसमें आप परवान चढ़ते आए हैं। एक एक बात के साथ वो अपनी जगह से उठी थी। इसे अब समझ आ रही थी कि वो ये क्या कर रही है। आज वो जरा सी डगमगाई, इसकी सारी तरबियत को गलत कहा जाने लगा। क्यों? वो क्यों सुन रही थी ये सब? वो बेबा से बात करेंगी, इससे पूछेगी। इन्हें मालूम है इस सब के पीछे बेबा की गलती नहीं होगी, वो बेकसूर होगी। इनकी तरबियत इतनी गलत कैसे हो सकती है? अभी इसी कश्मकश में मुब्तला थी जब यमीन ने फिर से पलटकर जवाब दिया था, तुम्हारी तरबियत? अगर मेरे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर एंड टाइम पर ना बताता तो मैं तुम्हारी बेटी आज कहाँ होती जानती हो? इस किसी कोटे पर। मैं इसे वहां से लाया हूँ जहां से ये स्मगल होने वाली थी, जिस लड़के के साथ ये शादी करने जा रही थी। इसने इसका सौदा किया। तुम और गौहर तुम और गौहर को दोनों कंधों से पकड़ा अपने सामने किया। गौहर, खुदा की कसम, जी चाहता है तुम्हें भी मार दूं, तुम्हारी बेटियों को भी, तुम्हारी बेटी को भी और खुद को भी। आज तक मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। तलाश थी तुम्हारी रीना की, तलाश थी जिंदगी की जो तुम्हारे साथ गुजारी, तलाश थी तू। मगर तू है मेरी ऐसी तलाश पर जिसका फल मुझे इस शर्मिंदगी की सूरत में मिला, ऐसी बेटी की सूरत में मिला। गौहर, ये बेटी की पैदाश पर ये लैदगी हुई थी। गौहर, इस वक्त इस जैसी बेटी को मार देती तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। सुन रही हो तुम? आज मेरी तलाश खत्म हो गई है। क्योंकि नहीं करना तलाश ऐसी बेटी को जिनका बायस होना बदनामी हो, नहीं चाहिए। वो कुछ कदम जैसे ही पीछे हुए थे, इनकी नज़र बेबा और उसके साथ खड़े अपने वकील पर गई थी। बेबा को एक नज़र देखा था और एक नज़र काफ़ी थी इस लड़की को शर्म से डूब मरने के लिए। आज बाप के साथ सामना हुआ तो कैसे हुआ? चलो और वो सारे सबूत इस बेवकूफ़ औरत को लाजमी वो दे देना ताकि इसे यकीन हो जाए। कोर्ट के सीधा करते वो वहां से चले गए थे और पीछे दिल पर हाथ रखे घोर आंखें बंद कर चुकी थी। पीछे खड़ी रीना कुछ कदम आगे आई थी, जो इस वक्त से यहाँ मौजूद थी। आगे बढ़ते ही इसने माँ को थाम लिया था। कॉल द एम्बुलेंस, कॉल द एम्बुलेंस। मम्मा, एक और कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें। रीना बेबा को वार्न कर चुकी थी, और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करती वो। इसकी माँ ने इसे नफरत करना नहीं सिखाया था, मगर इस वक्त इसे नफरत हो रही थी अपने बाप से, अपनी बहन से, हर इसे जिसकी वजह से इसकी माँ को तकलीफ पहुंच रही थी। यमीन की गाड़ी नजरों से ओझल हो गई थी। कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस की मौजूदगी ने रीना को सर उठाने पर मजबूर कर दिया, जो इसने अपनी माँ के माथे पर रखा हुआ था। आपको कुछ नहीं होगा मम्मा। बेबा की आवाज़ रोने की आवाज़ को भी इग्नोर कर दी थी। इसे घर छोड़ दे प्लीज़ अपिया, मैं भी साथ। अगर ये घर जाने से इनकार कर तो ज़बरदस्ती ले जाइएगा। पीछे खड़े इन दोनों गार्ड्स और ड्राइवर को देखते हुए कहा था, और अपनी वालदा के साथ वो भी एम्बुलेंस में। चलो बेटा, ड्राइवर ने बाजू से उठाया था बेबा को, जो घुटनों के बल जमीन पर बैठ चुके थे। आज मेरी तलाश खत्म हो गई।
کہ نہیں کرنا تلاش ایسی بیٹیوں کو جن کا باعث ہونا بدنامی ہو، نہیں چاہیے۔ گوہر کیا ہوا ہے؟ اتنی مشکل سے اس فیکٹری میں تمہیں نوکری دلوائی، جب تک تم کام کرتی رہو گی تمہاری بچیاں بھی یہاں رہ سکتی ہیں اس کمرے میں، میری بچیاں یہاں محفوظ نہیں۔ میں ان مہینوں میں معاشرے کے مردوں کی نظروں کی زبان سمجھ چکی، میں گھر بیٹھ کر کام کر لوں گی مگر ایسے مردوں میں میری بیٹیاں نہیں رہیں گی۔ تم اگر چاہو تو اپنی 2 بیٹیوں کو اڈاپشن پر دے سکتی ہو گوہر، ایسے انہیں 2 وقت کی روٹی بھی مل جایا کرے گی۔ میں اپنی بیٹیوں کو عزت کی روٹی کھلانا چاہتی، پھر چاہے وہ 1 وقت کی روٹی ہی کیوں نہ گوہر۔ یہی وجہ تھی جو میں نہیں چاہتا تھا بیٹیوں کا وجود۔ انہیں پلانا آسان سنبھالنا مشکل ہے۔ تم ناکام ہو گئی ہو، تم ایک اچھی ماں نہیں بن پائی۔ ایسی بیٹیوں سے نہیں ملنا مجھے۔ یو نو واٹ، سمجھ لینا کہ میں تمہاری زندگی میں واپس آیا تھا گوہر، سمجھ لینا کہ سب ویسا ہی ہے، سمجھ لینا کہ ہم علیحدہ ہو چکے ہیں۔ ایسی بیٹیاں، میں ایک عزت دار مرد، ایسی بیٹیاں میری عزت خاک میں ملا دیں گی۔ الیکٹرک شاک ریڈی؟ 1 2 3 ناؤ۔ نرس کی تیزیاں اندر باہر آتے جاتے دیکھ رہی تھی، اس نے ہر نظر کو درگزر کر دیا تھا، ہر سوال پوچھنے والے شخص سے منہ پھیر لیا تھا۔ رینا بیٹا، اچانک ہارٹ اٹیک کیسے آیا؟ گوہر جب یہاں سے نکلی تو بالکل ٹھیک تھی رینا بیٹا۔ رینا کی باقی بہنیں بھی آ گئی تھیں پر اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا اور سب کی حالت بھی رینا جیسی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی رینا اپیا۔ میسا پاس آ کر بیٹھی تھی، اس نے جیسی رینا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، رینا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ رینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بہنیں بڑی بہن نہیں ماں بن کر انہیں دیکھ بھال کرنی ہے، وعدہ کرو۔ اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر بھی روم سے باہر آئی تھی۔ رینا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی سب بیٹیوں کو اندر بلایا ہے۔ مما آپ ٹھیک ہیں ماں؟ اور گوہر نے آکسیجن ماسک اتار کر منہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ میں نے ہمیشہ جھوٹ بولا تھا تم سب سے، تمہارے ڈیڈی کسی میٹنگ، کسی کانفرنس، کسی بزنس ٹرپ پر نہیں ہوتے تھے، اس ملک میں، اسی شہر میں ہوتے تھے، اور میں جھوٹ بول دیتی تھی کہ وہ کسی اور ملک میں کام کر رہے ہیں۔ تم لوگوں کی ہر خواہش، ہر خواب کو پورا کیا۔ میں نے اپنے آنسو اپنے خون پسینے کی کمائی سے پورا کیا، اور کہہ دیتی تھی تمہارے ڈیڈی نے پیسے بھیجے۔ سانس سکڑ رہا تھا جب رینا نے ماسک واپس منہ پر لگانے کی کوشش کی، مگر رینا کے ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ ان سب بہنوں کی سانسیں تھام چکی تھی سوائے بیبا اور رینا کی۔ وہ سچ جانتی تھیں۔ بیبا تو سسک کر روئے جا رہی تھی، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی والدہ نے کیا بات کرنی ہے اس وقت۔ تم کی سالگرہ پر جو تحفے تمہیں تمہارے والد کی طرف سے ملتے تھے وہ پس پردہ میں بیچتی تھی، دن رات ایک کر کے تعلیم دلوائی، تم سب کو اس قابل بنانا چاہتی کہ سب دیکھیں، خاص کر تمہارے والد جنہوں نے تم سب کی پیدائش پر سوال اٹھا دیے تھے، تمہارے وجود پر ہچکی بن گئی تھی۔ وہ آج اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ان کی زندگی کی وہ سچائی بتانے جا رہی تھی۔ تمہارے والد نے تمہیں، مجھے، ہم سب کو اپنی زندگی سے نکال دیا، انہیں بیٹا چاہیے تھا اور میں انہیں وہ نہیں دے سکی۔ انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا تھا جیسے اپنے دل سے، اور پھر دوسری شادی کر لی اور بیٹا بھی ہو گیا۔ میں اس دن سے چاہتی تھی میری بیٹیاں اتنی کامیاب ہو جائیں، اتنا پڑھ لکھ کر اپنا نام بنا لیں کہ تمہارے ڈیڈ کا کبھی سامنا ہو تو وہ پچھتائیں، انہیں سمجھ آئے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، انہیں سمجھ آئے کہ میں دنیا کو، تمہارے ڈیڈ کے خاندان کو، ہر اس شخص کو بتانا چاہتی تھی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، مگر میری آواز میرے حلق میں اٹک گئی تھی۔ مجھے 20 سال لگے تمہاری پرورش میں، تربیت میں، کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھانے میں، اور جب دنیا کو، لوگوں کو بتانے کا وقت آیا تو اس کی آواز کو، اس جملے کو اپنی مخالفت کرتے پایا۔ کیوں؟ میں چاہتی تھی دنیا دیکھے یہ بچیاں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں، یہ محنت کرتی ہیں تو بیٹوں کے ریکارڈ بھی توڑ دیتی ہیں۔ میں اس عورت کو دکھانا چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں میرا فخر ہے۔ ان کے ہونکے، وہ سسکیاں پورے روم میں گونجی تھیں۔ مشین کی بپ تیز ہوئی تھی، انہوں نے حسرت بھری نگاہ سے اپنی بچیوں کو دیکھا تھا۔ کیا کمی رہ گئی تھی، کیا کمی رہ گئی تھی؟ کیا اس دن کے لیے بڑا کیا تھا کہ ایک دن یوں میری تربیت پر سوال اٹھ جائے؟ آج اس شخص نے میری تربیت پر انگلی اٹھائی ہے کہ میرے تن بدن کو چھلنی کر دیا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک کی غلطی ہی نہیں ہے، تم سب پر یقین کیا تھا، تم سب پر۔ اور گوہر کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر، نرسز نے انہیں باہر بھیج دیا تھا۔ کیا مجھے ایک نئی زندگی مل سکتی ہے؟ یہ والی مجھ سے برباد ہو گئی ہے گوہر۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے منہ سے ایسی کوئی مایوسی والی بات بھی سنوں گی۔ کڑیوں، ہوش کر! چلو شاباش، دوائی کھاؤ، آج اسٹارٹ ہو جانا ہے۔ تمہاری بیٹیاں، میں ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی سمیرا، ابھی کسی کو اندر نہ بھیجنا۔ آج تیسرا دن ہو گیا ہے۔ گوہر نے دوائی پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر سمیرا بھی ضدی تھی، اسے کھلا کر پانی کا گلاس دے دیا۔ چاہے ساری زندگی کیوں نہ لگ جائے، انہیں احساس ہونا چاہیے۔ کس چیز کا احساس گوہر؟ تم اپنی بیٹی کو سزا دے رہی کیونکہ انہوں نے بیبا پر نظر نہیں رکھی، یا تم خود کو سزا دے رہی ہو؟ تمہاری بیٹیاں تمہارا فخر ہے، تمہارا غرور، پھر بیبا پر بے یقینی؟
مجھے اس پر بے یقینی نہیں، اس کی بے وقوفی پر غصہ ہے۔ ضروری نہیں ماں باپ چیخ چیخ کر بچیوں کو بتائیں تو انہیں سمجھ آئے۔ کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہمیں یقین ہے؟ اس ایک بات کے پیچھے ہزار مقصد نکلتے ہیں۔ اس نے موقع کیوں دیا دنیا کو اپنے باپ کو؟ آج باپ نہ کہتا تو کوئی اور کہہ دیتا، یہ رسوائی کیوں؟ بس گوہر، اگر ایسے کرو گی تو یہی ایڈمٹ رہو گی، گھر نہیں جانا؟ گوہر کے آنسو صاف کر کے انہوں نے پھر سے پانی پلایا تھا۔ اب وہ چپ ہو چکی تھی اور سامنے دیوار کو تکنے لگی تھی۔ میں نے باپ بیٹیوں کی ملاقات سوچی تھی، مگر ایسی ملاقات نہیں۔ میری بچی یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، میری بیبہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ سمیرہ، اسے باپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا، باپ کا پیار نہیں ملا۔ اتنے سالوں کے بعد سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی بجائے یمین نے وہ آخری راستہ بھی ہارڈر بنا دیا، میری بیٹیوں کے لیے۔